بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فخر لودھی ایک بار پھر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ. دس از لیکچر نمبر 23. لیکچر نمبر 22 میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کی تھی. آج ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس لیکچر نمبر 22 میں جو ہم نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کی تھی، ذرا ایک بار اس کو دہرا لیں تاکہ ہم اپنی بات وہاں سے آگے سے شروع کریں. تو یہ ایک لیکچر نمبر 22 کا ریکیپ. لیکچر نمبر 22 میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی تھی، سب سے پہلے ہم نے آرکیٹیکچر کی مختلف ڈیفینیشنز کو دیکھا. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی مختلف ڈیفینیشنز کو، اس میں IEEE کی ڈیفینیشن بھی تھی، SEI کی ڈیفینیشن بھی تھی، کچھ اور جو پرومیننٹ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں جنہوں نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کام کیا ہے ان کی ڈیفینیشنز بھی تھیں. جو ایک چیز خاص طور پہ نوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، جو تقریباً سب نے جو بات کی ہے، جو سب میں ایک کامن چیز ہے، انہوں نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں دو چیزوں کا ذکر خاص طور پہ کیا. ایک یہ کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس میں یہ ڈیفائن کریں کہ یہ آپ کا اوور آل سسٹم جو ہے، اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے، کس طریقے سے یہ سسٹم کو مختلف کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور ان کمپوننٹس میں آپس میں کیا ریلیشن شپس ہوگی. اب یہ کمپوننٹ کا جو لفظ جو ہے، یہ ایک براڈ معنی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ذرا ذہن میں رہے کہ ایک آج کل سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے یا ان جنرل سافٹ ویئر کے حوالے سے کمپوننٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کمپوننٹس کے معنی ذرا تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں. وہ ایک اسپیسیفک مطلب میں جب ہم ایکٹیو ایکس کمپوننٹ یا کام کمپوننٹ یا اس طرح کے کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک قسم کے کمپوننٹ کی بات ہے. یہ ایک جنیرک معنوں میں یہ کمپوننٹ کا لفظ یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے حصے، تو وہ ان حصوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان حصوں کے درمیان میں انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جب ڈیفینیشن کے بعد دی تھنگ دیٹ وی سو اینڈ لکڈ ایٹ لاسٹ ٹائم واز کہ سافٹ ویئر کے آرکیٹیکچر کے مختلف ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں. ان ایٹریبیوٹس میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے، یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے خاص طور پہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرکیٹیکچر میں یہ جو سسٹم جو بنایا جا رہا ہے، اس میں جو اوور آل اس کا جو اسٹرکچر بن رہا ہے، اس میں وہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کس طریقے سے پوری ہوں گی. ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں ہر طرح کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ شامل ہیں، جس میں اویلیبلٹی کی بھی ہم نے بات کی تھی، ہم نے پرفارمنس کی بات بھی کی تھی، یوزیبلٹی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اس میں اسکیلیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اور مختلف طرح کی کنسٹرینٹس جو بھی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. کچھ اور کنسٹرینٹس جن کا ہم آئندہ چل کے ذکر کریں گے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے، وہ بھی سب چیزیں بیچ میں شامل ہوں گی. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ فنکشنل ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ کا آرکیٹیکچر ایسا ہے، اگر آپ سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تو آپ نے پوری طریقے سے اس کو اچیو کر لیا ہے، ان کو فلفل کر دیا ہے، لیکن فنکشنل ریکوائرمنٹ کو وہ پوری طریقے سے فلفل نہیں کرتا، جو آپ کی یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو یوزر کی جو نیڈ ہے، جو سسٹم کو جو آپ آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سسٹم جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ ایسا آرکیٹیکچر ایک اچھا آرکیٹیکچر نہیں ہوگا. بیکاز وہ سسٹم کو آٹومیٹ کرنے کے لیے جو یوزر جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ جو چاہ رہا ہے وہ فلفل اگر نہیں ہوگی تو یہ سسٹم کسی کام کا نہیں ہوگا. سسٹم آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے پچھلی بار یہ بات بھی کی تھی کہ یہ سسٹم آرکیٹیکچر کیوں امپورٹنٹ ہے. سسٹم آرکیٹیکچر آپ کے مختلف طرح کے یوزرز کو مختلف ویو پوائنٹس مہیا کرتا ہے، اور اس کو مختلف لوگوں کو سسٹم کو مختلف طریقے سے جانچنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے اگر ذہن میں ہو، ہم نے جو ایگزامپل دی تھی گھر کی، جس میں ہم نے پلمبنگ کی، وائرنگ کی، ویسے لے آؤٹ پلان کی ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، یہ سسٹم کے مختلف ویوز ہیں. مختلف لوگ جو ہیں یہ ان ویوز کو مختلف طریقے سے یوز کریں گے، مختلف طریقے سے اینالائز کریں گے، مختلف طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور آل سسٹم کے کانٹیکس میں
یہ سارے ویوز سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں اور سارے کے سارے آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی تھی. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اوور آل ایک کمیونیکیشن میڈیم کے طور پہ یہ ایک وہیکل کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. آپ نے یہ ایک ڈاکومنٹ بنا دیا جس میں یہ ساری ایسپیکٹس اس کے کور ہوئے ہیں. جو بندہ اس سسٹم کو دیکھے گا، جو اس ڈاکومنٹ کو دیکھے گا، اس کے لیے اس سسٹم کو سمجھنا کافی آسان ہے، کیونکہ یہ ایک بیسکلی ایک ہائی لیول پہ آپ ویو دے رہے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جس کو جس ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی اس کمپوننٹ کے اندر جا کے وہ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. اور یہ کمپوننٹس کی ڈیٹیل جو ہے بعد میں ہمارے سامنے آئیں گی. یہ آرکیٹیکچر کے وقت ہم ان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے. آرکیٹیکچر کی امپورٹنس کا جو دوسرا پہلو تھا، جو دوسرا اسپیکٹ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ڈیزائن کی ارلی سٹیج ہوتی ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی ایک ارلی سٹیج ہے. اس سٹیج پہ یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اس سٹیج پہ آپ سسٹم کے ڈیزائن کے حوالے سے مختلف آلٹرنیٹیوز کو آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف رسکس آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل چیلنجز جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہم نے پہلے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی، ہم اس حوالے سے اس چیز کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے، یہ آرکیٹیکچر جو ہے، یہ ہماری ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. واٹ آر دا ٹریڈ آفس، ہمیں کون سی چیز کرنی چاہیے، کون سی ایسپیکٹ کو کور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اور یہ کیونکہ یہ ارلی سٹیج ہے تو اس میں چینج کی کاسٹ جو ہے منیمم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. اور یہ چیز یاد رہے، پچھلی بار بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ، وہ یہ تھا کہ ایک بار آپ آرکیٹیکچر کے بارے میں فیصلہ کر لیں اور آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ ایک فریم ورک بنا دیں کہ ہمارا سسٹم اس طریقے سے کام کرے گا اور یہ اس کی اوور آل اسٹرکچر ہوگا، تو پھر اس اسٹرکچر کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کو، آپ کی فاؤنڈیشن ہی ہل گئی. اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہل گئی تو آپ کی عمارت جو ہے اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کی شاید ضرورت پڑ جائے. تیسرا ایسپیکٹ جو ہم نے بات کی تھی آرکیٹیکچر کی امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مینٹننس کے وقت یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ رول پلے کرتا ہے. آپ کے ڈاکومنٹیشن اس میں ہوتی ہے. ایک کوئی بھی شخص اسے دیکھتے ہوئے آسانی سے مختلف کمپوننٹس، جس کمپوننٹ پہ ریپیئر کی ضرورت ہو یا انہینسمنٹ کی ضرورت ہو، اس پہ جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ری یوزیبل کمپوننٹس کو بھی آرکیٹیکچر لیول پہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اسی سٹیج پہ ہم یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹس کس جگہ پہ ری یوز ہوں گے اور کتنا ہم اس کو ری یوزیبل بنا سکتے ہیں. کس چیز کو کیسے ڈیزائن کیا جائے کہ یہ زیادہ ری یوزیبل ہو. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں کپلنگ زیادہ ہے، آپس میں کمیونیکیشن زیادہ ہے، ان کو کپلنگ کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈاکومنٹ کے ذریعے ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں سسٹم کو آگے بڑھانے میں کافی مدد ملتی ہے. پھر ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے بات کرنی شروع کی تھی. آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس میں ہم نے جس چیز کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی آرکیٹیکچر ڈیزائن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے ہم مختلف سٹیجز یا مختلف سٹیپس سے گزرتے ہیں. پہلا سٹیج کیا ہے کہ پورے سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سب سسٹمز کون کون سے ہیں. سب سسٹمز کیا چیز ہے؟ سب سسٹم از اے سسٹم ان اٹس اون رائٹ. یہ ایک انڈیپینڈنٹ سی چیز ہے. اگر اس چیز کو صرف آپ اس سب سسٹم کو لے لیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا پورا فنکشن کرے گا اور اس کو شاید آس پاس سے ارد گرد سے کسی اور سسٹم کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پروسیس کے حوالے سے جو دوسرا سٹیج جو ہمارا ہوتا ہے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کنٹرول کس طریقے سے سسٹم کا ڈیزائن کیا جائے گا. یہ کنٹرول کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. کیا یہ آبجیکٹ اورینٹڈ کنٹرول ہے، ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول ہے، کیا یہ سینٹرلائز کنٹرول ہے، کس طریقے سے یہ سسٹم پورا کام کرے گا. اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں ہم جو سب سسٹمز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا ان سب سسٹمز کو فردر موڈیول میں ہم ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بات بتائیں گے کہ یہ موڈیول جو ہیں یہ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں.
ماڈیول اور سب سسٹم میں جو چھوٹا سا فرق تھا وہ کیا تھا کہ ماڈیول بیسیکلی ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم عام طور پہ نہیں ہوتا. In certain cases it may be an independent system, but in most cases it is not going to be an independent system. It is going to provide services to other components in the system, لیکن یہ بذات خود اپنے پیروں پہ کسی اور کے سہارے کے بغیر یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آرکیٹیکچرل ماڈل کے پوائنٹ آف ویو سے ایک صاحب ہیں کرچن صاحب، یہ ریشنل کارپوریشن میں کام کرتے تھے. انہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے اور انہوں نے ایک آرکیٹیکچر کے حوالے سے ایک فریم ورک سا ڈیفائن کیا ہے کہ آرکیٹیکچر میں کیا کیا چیزیں آپ بتائیں گے اور اس کے کون کون سے مختلف ویوز ہوں گے. مختلف لوگوں نے اسی فریم ورک کو یا اس سے 4-5 سال پہلے انہوں نے پبلش کیا تھا. اٹ ہیز بیکم اے ویری اسٹینڈرڈ کائنڈ آف ریفرنس پوائنٹ. لوگوں نے اسی فریم ورک کو لے کے ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ شاید مختلف ڈائمینشنس میں تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن بیسکلی یہ فریم ورک چینج نہیں ہوا. اور اگر آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آرکیٹیکچر اسی فریم ورک کے حوالے سے اس پہ گفتگو آپ کو نظر آئے گی. تو آئیے چلتے ہیں یہ کرچن صاحب کا فریم ورک کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں. میں بھی آپ کو ایک سلائڈ پہ لے کے جاؤں گا، اس پہ یہ فریم ورک دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس فریم ورک کے جو مختلف حصے جو ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے بات کریں گے. اس فریم ورک کو انہوں نے 4+1 ویو ماڈل کا نام دیا ہے. 4+1 ویو ماڈل کیوں؟ کہ بیسکلی اس میں 4 ویو ماڈلز ہیں. یہ جو 4 جو آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ویو ماڈلز ہیں، اور ایک وہ سینیریوز جو بیچ میں آپ کو اوول کی شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ 5واں +1 جس کا نام ہے یہ وہ ویو ماڈل ہے. تو بیسکلی بات اس میں کیا چیز ہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے اس کو 4 طریقوں سے اس کو ماڈل کیا جاتا ہے، یا 4 طریقوں سے اس کو ماڈل کر دیا جائے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اور اس کے بعد یہ 4 جو مختلف اس کے ویوز جو ہیں، جو لاجیکل ویو، ڈیولپمنٹ ویو، کنکرنسی ویو اور فزیکل ویو، یہ 4 باکسز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوور آل آرکیٹیکچر کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہ بیچ میں جو سینیریوز جو ہیں یہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آرکیٹیکچر ڈیفائن کیا اور اس کے بیچ میں دیز سینیریوز دے ہیو ٹو فٹ ان دس آرکیٹیکچر. اگر یہ اس کے بیچ میں فٹ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈل ہمارا اچھا ماڈل نہیں ہوگا، یہ اچھا آرکیٹیکچر نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا. تو یہ 4+1 جو ماڈل جو ہے، ویو ماڈل جو ہے، اس میں 4 جو کمپوننٹس جس کی ہم نے بات کی، 4 ویوز کی بات کی تھی، لاجیکل ویو، ڈیولپمنٹ ویو، کنکرنسی ویو اور اس کے بعد فزیکل ویو، اور 5واں جو +1 جو ہے وہ سینیریوز، وہ یوزر ریکوائرمنٹس. تو جب تک یہ سارا آپ کا یہ ایک فریم ورک جو دیا گیا ہے، اس فریم ورک سے آپ یہ 4 ویوز ڈیولپ کریں گے اور ان ویوز کو ایک ایک کر کے ہم اینالائز کریں گے. ان 4 ویوز کو ڈیولپ کرتے وقت جو یہ کرچن صاحب نے ایک بیسک سارٹ آف ٹیمپلیٹ جو فراہم کیا، اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں ہر ویو کے ساتھ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویو کیوں ہے، اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اس کے یوزرز کون کون سے ہیں. تو یہ آرکیٹیکچرل ویو کون کون کمپوننٹ ہے، اس کمپوننٹس کو، اس آرکیٹیکچرل ویو کو کون یوز کرے گا، یہ کمپوننٹس آپس میں کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں، تو یہ کنیکٹرز ہیں، اور چوتھا اس کا ریشنل کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے. تو یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم ان 4 ویوز کو دیکھیں گے. جب بھی ہم اپنا آرکیٹیکچرل ماڈل ڈیفائن کریں گے تو ہم جس ویو کو بھی دیکھیں، لاجیکل ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، کنکرنسی کا ہو یا فزیکل ہو، تو یہ 4 چیزیں ساتھ ساتھ اس کو ڈیفائن کریں گے اور یہ ہمارے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایڈ ہوتی جائے گی. اس سے ہمیں اس پورے سسٹم کو اسٹرکچر کرنے میں آسانی رہے گی. تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے یہ اسٹرکچرل ویو یا لاجیکل ویو اس کو دیکھتے ہیں. لاجیکل ویو کیا چیز ہے؟ لاجیکل ویو یہ سسٹم کا وہ والا ویو ہے جس میں ہم اس کے لاجیکل کمپوننٹس ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ لاجیکل کمپوننٹس جو ہیں یہ اس کے آبجیکٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے فنکشن کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. تو آئیے چلیں یہ سلائڈ پہ ذرا اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. یہ لاجیکل ویو ماڈل ونس اگین جو ہم نے ٹیمپلیٹ کی جس کی بات کی تھی یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس ٹیمپلیٹ میں 4 چیزیں ہیں، کمپوننٹس، کنیکٹرز، یوزرز اینڈ ریزننگ. کہ اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں،
یہ کمپوننٹ آپس میں کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں, آپس میں انٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے یوزرز کون سے ہیں, اس لاجیکل ویو کو کون یوز کرے گا, کس طریقے سے یوز کرے گا, اور ریزننگ یا اس کا ریشنل اس کا کیا ہے. تو لاجیکل ماڈل میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے فنکشنز, جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا, آپ کی سسٹم ایبسٹریکشنز, آپ کے آبجیکٹ, آپ کے ڈومین ایلیمنٹس, یہ آپ کے ای آر ماڈل اینٹیز اور اس کی یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو بیسکلی یہ چیز مہیا کر رہا ہے کہ یہ سسٹم, یہ جو لاجیکل ماڈل جو ہے, اس میں آپ کے لاجیکل لیول پہ جس طریقے سے آپ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو یہ آپ کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کمپوننٹس ہیں. ان کمپوننٹس میں جو کنیکشنز جو ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے, وہ ڈیٹا فلوز کون سے ہیں, ایک کمپوننٹ سے دوسرا کمپوننٹ میں ڈیٹا کس طریقے سے فلو کر رہا ہے, آپس میں ان کی ڈپینڈنسیز کیسے ہیں, کون سا کمپوننٹ کس کمپوننٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے, آپس میں ریلیشن شپس کس طریقے سے ہیں, ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے, ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہے, یا اور کوئی جو بھی جس طریقے سے بھی آپ نے سسٹم کو ماڈل کیا ہوا ہے اس میں کیا ریلیشن شپس آپ نے کیسے ڈیفائن کی ہیں. اگر آپ نے جو آبجیکٹ ماڈل فار ایگزامپل ڈیفائن کیا ہے, تو یہ آبجیکٹ ماڈل یہ اس کا لاجیکل ماڈل سسٹم کا آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وہی ایک چیز مہیا کرے گا. یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لاجیکل لیول پہ سسٹم کے جو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کمپوننٹس ہیں, ان کی ریلیشن شپس کیا ہے. اس لاجیکل ماڈل کو یوز کون کرتا ہے؟ اس لاجیکل ماڈل کے یوزرز جو ہیں ان میں ڈومین انجینئرز شامل ہیں, اس میں پروڈکٹ لائن ڈیزائنرز شامل ہیں, اس میں اینڈ یوزرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے جو پروگرامرز جو ہیں وہ بھی اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے اور اس ڈاکومنٹ کو یوز کریں گے اور اس کے بعد سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے. اس میں جو ریزننگ جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فنکشنلٹی کیا ہے, یہ ماڈیفائی کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں, اس میں پروڈکٹ لائن کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں ری یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کمپوننٹس ہیں, کون سے آبجیکٹس جو ہیں کس طریقے سے ری یوز ہو رہے ہیں, کس طرح کی ٹول سپورٹ اس میں آپ دے رہے ہیں, کس طرح کی ٹول سپورٹ چاہیے ہوگی. اسی طریقے سے اس میں ورک ایلوکیشن کہ کون سا جو لاجیکل کمپوننٹ جو ہے وہ آپ کس کو اسائن کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کو اس طریقے سے یہ جو لاجیکل ماڈل جو ہے یہ آپ کے مختلف یوزرز اور اس کے کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, اس کی ریزننگ, یہ ساری اس کے بیچ میں شامل ہوگی. لاجیکل ماڈل کے بعد جو دوسرا جو ماڈل ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ ماڈل. ڈیولپمنٹ ویو ماڈل اگر آپ کو یاد ہو, اس سسٹم میں ہم نے 4 ماڈلز کا ذکر کیا تھا, لاجیکل ماڈل, ڈیولپمنٹ ماڈل, کنکرنسی ماڈل اور فزیکل ویو ماڈل. تو یہ ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کیا ہے, اس کی وضاحت میں اب یہ آپ کو سلائڈ کے ذریعے ڈیٹیل میں کرتا ہوں. یہ ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے یہ بھی لاجیکل ماڈل سے ملتا جلتا ماڈل ہے, یہ سوائے اس کے کہ یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا. اس کے ونس اگین ٹیمپلیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کمپوننٹس جو ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ کون سے کمپوننٹس ہیں. اس میں کمپوننٹس کلاسز, آبجیکٹس, پروسیجرز, فنکشنز, سب سسٹمز, لیئرز, ماڈیولز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ ماڈل میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی. یہ بیسیکلی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سسٹم کو اب ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے اس کو اندازہ کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ سسٹم جو ہے یہ ہمارا کام کرے گا, اس میں ڈیولپمنٹ میں کون کون سے اسپیکٹس اس میں کور ہوں گے اور وہ اسپیکٹس کیسے کور ہوں گے. ان کمپوننٹس میں کنیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کس طریقے سے کال کر رہا ہے, انووکیشنز کس طریقے سے ہو رہی ہیں, ایک موجول اس کے سب موجولز کون کون سے ہیں, کس طریقے سے سب موجولز میں ڈیوائیڈڈ ہے, ان سب موجولز میں آپس میں کس طریقے سے کنیکٹیوٹی ہے, اس کے یوزرز کون کون سے ہیں. یہ یوزرز جو ہیں ونس اگین پروگرامرز تو اس کے یوزرز ہوں گے ہی, ڈیزائنرز بھی اس کے یوزرز ہوں گے, اور اس کے یوزر جنہوں نے اس کو الٹیمیٹلی مینٹین کرنا ہے وہ لوگ بھی اس ویو کے, اس ماڈل کے یوزرز میں سے ہوں گے. یہ ماڈل ونس اگین جو ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے جو لاجیکل ماڈل سے کس طریقے سے فرق ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلڈ ویو دیتا ہے سسٹم کا. وہ جو لاجیکل ماڈل ہے وہ شاید سب سسٹم لیول پہ آپ کو کچھ ڈیٹیل دے رہا ہے, یہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جا کے موجول لیول پہ آپ کو ڈیٹیل مہیا کر رہا ہے.
اس سسٹم میں جب آپ کے ریشنل جو لکھا جائے گا مختلف ایسپیکٹ سے، جب اس کو انالائز کیا جائے گا اس ویو ماڈل کو، تو اس میں جو ریزننگ دی جائے گی وہ اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ کس طریقے سے ماڈیفائیبل ہے، کس طریقے سے اس میں ماڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے، اس کے مینٹننس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اسپیکٹس ہیں، پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اسپیکٹس ہیں. اگر آپ نے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ اس کو پورٹ کرنا ہے تو اس میں کیا کیا چینجز کرنی پڑیں گی یا کس طریقے سے اس کو کنفیگر کرنا پڑے گا. یہ کریچن کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے پروسیس فریم ورک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو اس میں جو تیسرا جو ویو ماڈل ہے وہ ہے کنکرنسی ویو ماڈل. یہ کنکرنسی ویو ماڈل کیا چیز ہے؟ یہ کنکرنسی ویو ماڈل یہ چیز ہمیں ڈسپلے کرتا ہے، ہمیں یہ چیز ڈپکٹ کرتا ہے کہ اس سسٹم میں کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں، کون سے ایسے پیتھس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں. کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیرل میں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں، جو ایک دوسرے سے ان کا تعلق سارٹ آف انڈیپینڈنٹ سا ہو. ایک کام ایک بندہ کر رہا ہے، دوسرا کام دوسرا بندہ کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیسے وہ آپس میں سنکرونائز کیسے ہوں گی، آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں گی، کیا کچھ اس میں ضروری ہے اور کیسے اس سارے سسٹم کو وہ چیز سپورٹ کرے گی. تو آئیے چلتے ہیں اسی ٹیمپلیٹ کے حوالے سے، وہی جو ہم نے چار چیزیں ہم نے بات کی تھیں کہ کمپوننٹس، کنیکٹرز، اس کے یوزرز اور اس کی ریزننگ، اس حوالے سے اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کچھ کرنا ہوگا. کنکرنسی ویو میں چیزیں جو آپ دکھاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں پروسیسز کون کون سے ہیں، سسٹم میں تھریڈز کون کون سے ہیں. تھریڈز اور پروسیسز میں بیسیکلی کنکرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، پیرل ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کون سی چیزیں، کتنے پروسیسز چل رہے ہیں، تھریڈز اس میں کون کون سے ہیں، ان ہر تھریڈز کی ایگزیکیوشن کا پیتھ کون سا ہے. تو جو کنیکٹرز جو ان کو آپس میں مختلف کمپوننٹس کو جو جوڑتے ہیں، مختلف پروسیسز یا تھریڈز کو جو جوڑتے ہیں، یہ بیسیکلی تو ایک تو آپ کے ڈیٹا فلوز ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کا ذکر کیا تھا، جب ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کو ہم نے دیکھا تھا تو اس وقت ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائیگرامس جو ہے یہ مختلف پیتھس جو ہیں، انڈیپینڈنٹ پیتھس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ انڈیپینڈنٹ پیتھس جو ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایک آفس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے کام کر رہے ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کام ایک دوسرے سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو. ایک ہی آفس ہے، ایک ہی سسٹم ہے، کام پیرل میں چل رہا ہے. تو یہ ڈیٹا فلوز جو ہیں، ایونٹس، کون سا ایونٹ کس پروسیس کو ٹریگر کرتا ہے، پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے، کیونکہ دیز آر آل پیرل پروسیسز اور کنکرنٹ پروسیسز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ پروسیسز آپس میں سنکرونائز کیسے کرتے ہیں، یہ تھریڈز آپس میں سنکرونائز کیسے کرتے ہیں، یہ ڈیٹا ایکسچینج کیسے کرتے ہیں، کس جگہ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹا کو، کامن ڈیٹا کو یوز کرنا ہے اور اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کسی قسم کی ڈیٹا کی انکوہرنس نہ ہو جائے، کوئی ڈیٹا ایسا جنریٹ نہ ہو جائے جو مثلا دو مختلف لوگ ایک ہی ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہوں، اگر ایک نے چینج کر دی اور دوسرے بندے نے اس کے بعد اس کو چینج کر کے سیو کر دیا تو دونوں کی چینجز جو ہیں اس میں سیو ہونی چاہیے. اگر اوور رائٹ ہو جائیں تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ سنکرونائزیشن کا ایشو ہے، کوہیرنس کا ایشو ہے، ڈیٹا کوہیرنس کا ایشو ہے. تو یہ ایسپیکٹس جو ہیں اس موقع پہ کنکرنسی، جب ہم ویو دیکھتے ہیں، کنکرنسی کا ماڈل دیکھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور اس کو ماڈل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اس وقت شاید اس پہ ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن ایک بڑا فیمس سا جو ماڈل ہے وہ ایک پیٹری نیٹ کا ماڈل جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بٹ اگر آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. اس ماڈل کے جو یوزرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یہ یوزرز جو ہیں، یہ کیونکہ کنکرنٹ پروسیسز کی بات کر رہے ہیں، یہ پرفارمنس کے حوالے سے دیز آر ویری امپورٹنٹ. یہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ چل رہے ہیں، اس وجہ سے جو پرفارمنس کے جو آپ کے جو مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو، اگر آپ کو زیادہ بہتر پرفارمنس چاہیے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مختلف تھریڈز بنا کے، مختلف پروسیسز بنا کے انہیں انڈیپینڈنٹ چلا دیا جائے تاکہ ایک پروسیس کو دوسرے پروسیس کا ویٹ نہ کرنا پڑے. تو یہ پرفارمنس انجینئرز جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس چیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس سے پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. سسٹم انٹیگریٹرز جو ہیں، کیونکہ یہ سنکرونائزیشن کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور یہ چیز بعض اوقات بڑے پرابلم کریٹ کرتی ہے
انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو انٹیگریٹرز جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس کو یہ کنکرنسی ماڈل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے یہ جو کنکرنٹ سسٹمز جو ہیں یہ کیونکہ پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں, ان میں ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بعض کا آپس میں انٹر ڈپینڈنسیز اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کو آسانی سے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان انٹر ڈپینڈنسیز کو ٹیسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بعض کا تو ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ایک سیکوینس میں آپ کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, دو لوگ کام کر رہے ہیں, ایک نے کام پہلے ختم کر دیا اور دوسرے نے اس کے بعد ختم کیا تو اوور آل رزلٹ ٹھیک آئے گا. لیکن اگر سنکرونائزیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی, جس نے بعد میں کام ختم کرنا تھا اس نے اپنا کام پہلے ختم کر دیا اور دوسرے نے بعد میں کیا, تو یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیسٹنگ اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے اور ٹیسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں اس چیز پہ بہت غور کرنا پڑتا ہے. تو اس ماڈل کو وہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پروسیسز یا تھریڈز کام کر رہے ہیں. اور چوتھی جس وجہ سے ہم یہ ایکچولی یہ کرتے ہیں, جو ریزننگ جو ہے اس ماڈل کو بنانے کی, وہ یہ ہے کہ یہ کنکرنسی سے ہمیں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو میں نے پرفارمنس کا آلریڈی ذکر کیا کہ کنکرنسی بنانے سے, کنکرنٹ سسٹم بنانے سے, سسٹم کو پیرل بنانے سے, پیرل ایگزیکیوشن اس میں ڈیزائن کرنے سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنکرنٹ پروسیسز جو ہیں یہ سسٹم میں ریڈنڈنسی بھی مہیا کرتے ہیں. بعض اوقات اگر ایک پروسیس فیل ہو جائے اور اسی طریقے سے آپ نے یا اس کے ایکولنٹ کوئی دوسرا پروسیس ہے جو وہ کام کر سکتا ہے, تو یہ ایک سسٹم میں ریڈنڈنسی دیتے ہیں اور اس وجہ سے سسٹم کی اوور آل اویلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. ہمیں اسی وجہ سے ان ماڈلز کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس کی اویلیبلٹی اور پرفارمنس کا مطالعہ کر سکیں. یہ کرچن کے جو ڈیزائن پروسیس فریم ورک جو ہے, جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا جو پروسیس جو ہے, اور اس میں جو ہم مختلف ماڈلز کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو چوتھا ماڈل ہے وہ ہے فزیکل ویو ماڈل. فزیکل ویو ماڈل کیا چیز ہے؟ فزیکل ویو ماڈل یہ چیز ہے کہ آپ نے ایکچولی اپنے سسٹم کو کس طریقے سے فزیکلی آپ نے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. فزیکلی ڈیوائڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی فائلیں کیا ہو سکتی ہیں, اس کی مختلف جو آپ کی انسٹالیبل ورژنز جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی, اس کو آپ کیسے کیسے مختلف سسٹمز پہ کس طریقے سے کون سا حصہ کس جگہ پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ فزیکل سسٹم ماڈل ہے. تو یہ آئیے چلتے ہیں, یہ فزیکل سسٹم ماڈل کو چل کے دیکھتے ہیں اور اس کو ذرا ڈیٹیل سے ونس اگین اسی ٹیمپلیٹ کے حوالے سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہ فزیکل ماڈل جو ہے اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ اس کے کمپوننٹس ونس اگین جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل سسٹمس. تو فزیکل سسٹمس میں آپ کی مشینز, آپ کی ڈیوائسز, آپ کی اسٹوریج ڈسکس, یہ ساری چیزیں یہ فزیکل سسٹمس میں شامل ہیں. ہم یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا کمپوننٹ کس سی پی یو پہ یا کس کمپیوٹر پہ چلے گا, کس سرور پہ چلے گا, یہ اس پہ کون سے سینسرز لگے ہوئے ہیں, کون سے اس کے ہارڈ ویئر ڈیوائسز اور کون سی ہیں, کون سی چیز کس جگہ پہ اسٹور کی جائے گی, وغیرہ وغیرہ. جو ان کمپوننٹس کو جو چیزیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ آپ کے نیٹ ورکس ہیں, آپ کی کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں, آپ کی بیسیکلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان کمپوننٹس کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. جو اس ماڈل کے, جو اس فزیکل ویو ماڈل کے جو یوزرز جو ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں ہارڈ ویئر انجینئرز جو ہیں, آپ کے سسٹمز کے جو انجینئر ہیں وہ ہیں. اب یہ ہارڈ ویئر انجینئرز نے اس سارے سسٹم کو بنانا ہے, انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کا ہارڈ ویئر چاہیے, کون کون سا سی پی یو, کس طرح کے سوئچز, کس طرح کے ڈیوائسز آپ کو چاہیے, اور ان ڈیوائسز کو کیسے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو امپلیمنٹیشن انجینئرز جو ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کون سا سافٹ ویئر کا حصہ, کون سا پیس آف سافٹ ویئر کس جگہ پہ جا کے انسٹال کرنا ہے, کیسے انسٹال کرنا ہے, اس میں کون کون سے کمپوننٹس کس جگہ پہ رکھے جائیں گے. اس کے پیچھے جو اس کا ریشنل ہے یہ ماڈل بنانے کا وہ بڑا سمپل سا ہے. آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا سسٹم از فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ بہت سارے کیسز میں. تو ہم سسٹم ڈلیوری اینڈ انسٹالیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک یہ بات پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیز فزیکلی کس مشین پہ امپلیمنٹ ہوگی, کس مشین پہ یہ انسٹال ہوگی, کس مشین پہ یہ رکھی جائے گی.
جب ہم یہ اس فزیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کمپوننٹس نے آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے اوور دی نیٹ ورک. جب یہ اوور دی نیٹ ورک یہ کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کی جو کمیونیکیشن میں جو ڈیٹا ایکسچینج میں جو ڈیلیز جو ہیں وہ پرفارمنس کو بھی امپیکٹ کریں گے. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جب آپ اس سسٹم کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس طریقے سے ماڈل کریں گے, کون کون سی جگہ پہ پرفارمنس بوٹل نیکس آ سکتی ہیں اور ان پرفارمنس بوٹل نیکس کو کس طریقے سے ریموو کیا جا سکتا ہے. تو یہ سسٹم کو اس طریقے سے ایویلیویٹ کرنے کے کام آتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ڈسٹریبیوٹڈ ہو تو پھر ہم پوائنٹس آف فیلئرس کو بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ سسٹم فیل ہو سکتا ہے اور ریڈنڈنسی اس میں کیسے انکریز کی جا سکتی ہے. اویلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ فزیکل ماڈل جو ہے یہ ایکچولی اسکیلیبلٹی میں ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جب ہم آگے چل کے اسٹائلس کی بات کریں گے, جب ہم اور زیادہ آرکیٹیکچر کی بات کریں گے, مختلف آرکیٹیکچرز جو اس وقت ان یوز ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ فزیکلی سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے یہ اس میں بہت زیادہ آپ اس میں اسکیلیبلٹی آپ امپروو کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اس میں فزیکلی سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ آپ کی سیکورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو ان سیکورٹیز کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو اس سارے پوائنٹ آف ویو سے جب یہ فزیکل ویو ماڈل بنتا ہے تو ان کو ہمیں ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا سسٹم ان سارے ایسپیکٹس کو کور کر رہا ہے یا نہیں. کرچن کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس فریم ورک کے حوالے سے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس وقت, ہم نے جو مختلف ویو ماڈلس دیکھے 4+1 ہم نے جس کا ذکر کیا تھا, 4 ویو ماڈلس کون کون سے, لاجیکل ویو ماڈل, ڈیولپمنٹ ویو ماڈل, کنکرنسی ویو ماڈل اور فزیکل ویو ماڈل. یہ جو مختلف ماڈلز جو ہیں یہ سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے ہم نے مختلف یوزرز کا تذکرہ دیکھا. ہم نے کہا کہ کون سے لوگ اس کو کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے. خاص طور پہ جو کنکرنسی والا ماڈل اور جو فزیکل جو ماڈل جو ہے یہ جو ہے پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ 2 نہایت امپورٹنٹ ماڈلز ہیں اور ان کو اس اینگل سے ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو بنایا جاتا ہے. دوسرے جو 2 ماڈل جو ہیں, جو ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی اور لاجیکل ویو ماڈل کی بات کی, یہ زیادہ تر ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سسٹم ایکچولی کون کون سے آبجیکٹس اور کون کون سے سب کمپوننٹس میں ڈیوائڈ ہوگا اور ان میں کیا کیا فنکشنلٹی جائے گی. تو جو پہلے 2 جو ماڈل جو ہیں وہ فنکشنلٹی کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور دوسرے 2 جو ماڈل جو ہیں وہ پرفارمنس, اسکیلیبلٹی, اویلیبلٹی ان حوالوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. 4+1 کے حوالے سے جو +1 کی جس کی ہم نے بات کی تھی وہ تھی سینیریوز. یہ سینیریوز کیا چیز ہے؟ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آپ کا جو ماڈل جو ہے, جو سسٹم جو ہے, یہ اس نے آرکیٹیکچر نے نہ صرف آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک ویو پرووائڈ کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ ان سارے اسپیکٹس کو یہ کس طریقے سے کور کرے گا, بٹ آلسو اٹ ول ہیو ٹو ٹیل یو کہ اس میں سینیریوز جو ہیں, آپ کے جو یوز کیسز جو ہیں وہ کس طریقے سے فٹ ہوں گے. یہ سینیریوز اور یہ یوز کیسز کیا ہیں؟ یہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. جب آپ بیچ میں سینیریوز کو فٹ کرتے ہیں تو یہ اس سے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس سے یو سارٹ آف پروو کہ یہ جو آرکیٹیکچر جو ہے یہ ان سینیریوز کو یہ فلفل کرے گا. کیسے فلفل کرے گا؟ آپ ان سینیریوز کو جب آپ چلاتے ہیں لاجیکلی, جب آپ ان کو آپ ڈسپلے کرتے ہیں یا ڈپیکٹ کرتے ہیں سیکوینس ڈائیگرامس کے ذریعے یا ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کے ذریعے, آپ پورے سسٹم کے کمپوننٹس کے تھرو ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر یوز کیس کون کون سے کمپوننٹس کے بیچ میں سے گزرے گا, کون کون سے کمپوننٹس سے سروسز لے گا, کون کون سے کمپوننٹس کو یوز کرتے ہوئے یہ اپنی فنکشنلٹی کو کمپلیٹ کرے گا. اور اوپر سے نیچے تک اگر ہم ایک آج کل کے حوالے سے ایک نارمل سسٹم کے جس میں بات کریں کہ جس میں گوئیز ہیں, آپ کے بیچ میں پروسیسز ہیں, آپ کے ڈیٹا بیس ہے, تو کس طریقے سے اوپر سے نیچے تک ان تینوں لیئرز میں کس طریقے سے یہ کام پورا ہوگا, یہ ایک پورا یوز کیس کیسے چلے گا. تو یہ آپ کے سینیریوز ہیں اور یہ اس پورے آرکیٹیکچر میں, اس پورے سسٹم میں کس طریقے سے فٹ ہوتے ہیں,
یہ آپ کو سارٹ آف جس طرح کہتے ہیں کہ جو اصل جو آپ نے کام کرنا ہے، جو فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ نے جو سسٹم میں جو ڈالی ہوئی ہیں، جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہیں، جس سسٹم کو آپ آٹومیٹ کر رہے ہیں، یہ اس حوالے سے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہم ان لاجیکل ویوز کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ لاجیکل ویوز ایک ہی سسٹم کی ویوز ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو یہ دیکھتے ہیں ان ویوز میں آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں. ویوز جو میں پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں، جب ایک گھر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک گھر بنایا جاتا ہے تو اس گھر میں ایک آرکیٹیکچرل لے آؤٹ پلان ہے کہ کمرے، کون سا کمرہ کس طرف ہے، ماسٹر بیڈ روم کدھر ہے، ڈرائنگ روم کدھر ہے، لیونگ روم کدھر ہے، کچن کدھر ہے، واش روم آپ کا کس طرف ہے. تو یہ ایک آپ کا آرکیٹیکچرل لے آؤٹ پلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا ویو جو ہے وہ اس کا لیٹ سے کہ اس میں وائرنگ، الیکٹریکل وائرنگ کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے تار گزرے گی، کہاں پر آپ کے ڈسٹریبیوشن باکسز ہیں، کہاں پر آپ کا مین سوئچ ہے، وغیرہ وغیرہ. تیسرا اسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے کہ پلمبنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو پلمبنگ کی جو پائپس جو ہیں پانی کی، وہ کس طریقے سے جا رہی ہیں، کدھر سے جا رہی ہیں، اور وہ آپس میں کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ نے پانی کو بند کرنا ہے، گرم پانی کدھر سے آ رہا ہے، ٹھنڈا پانی کدھر سے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. اسی طریقے سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں جب ہم مختلف ویوز کی بات کرتے ہیں، ہم نے لاجیکل ویو کی بات کی، ہم نے ڈیولپمنٹ ویو کی بات کی، ہم نے کنکرنسی ویو کی بات کی، ہم نے اس کے ساتھ ہی فزیکل ویو کی بات کی. یہ سارے ویوز جو ہیں یہ سارے ایک ہی سسٹم کو ڈپکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ہی سسٹم کے مختلف اینگلز ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب ہم کنکرنسی ویو کی بات کرتے ہیں تو لا محالہ ہم یہ بات بتائیں گے کہ یہ کون سے پروسیسز ہیں، کون سے تھریڈز ہیں. اب یہ پروسیسز اور تھریڈز جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ سسٹم کی ایک ایگزیکیوشن کا تھریڈ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں کون کون سے آبجیکٹس انوالوڈ ہیں، اس میں کون کون سے سب سسٹمز انوالوڈ ہیں، اس میں کون کون سے موجولز انوالوڈ ہیں، ان موجولز میں کس طریقے سے کنکرنسی آپ اچیو کر رہے ہیں. یہ آپ نے موجولز کو آپ نے کنکرنٹ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، کنکرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، کنکرنسی کے ماڈل کو اس کے ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے ساتھ آپ نے ٹائی ان کر دیا. اسی طریقے سے اگر جب ہم فزیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی فائلیں ہیں، کون کون سی کنفیگریشن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے یونٹس ہیں، کس طریقے سے ہماری مختلف جو انسٹالیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیسی ورژنز بنیں گی، وہ کون سی چیز کس سسٹم پہ جا کے انسٹال ہوگی، کون سی چیز کس سسٹم پہ جا کے کس طریقے سے ہم نے کنفیگر کرنا ہے. جب ہم ان فزیکل فائلز اور ان سب سسٹمز کی اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سا کمپیوٹر پہ کون سی فزیکل فائل جائے گی، کون سا یونٹ کس کمپیوٹر پہ یہ انسٹال ہوگا، ڈیٹا بیس کس جگہ پہ ہوگا، آپ کے سرورز کس طرح ہوں گے، گوئز والا جو یونٹ جو ہے، جو آپ کا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، کیا وہ الگ سے کمپوننٹ ہے، کیا وہ الگ سے انسٹالیبل کمپوننٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ کس طریقے سے ہم نے اس کو وہاں پر لے کے جانا ہے، اسے کیسے کنفیگر کرنا ہے. اب ونس اگین وی آر ٹاکنگ ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دا فزیکل سسٹمز بٹ آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کمپوننٹس، کہ جو ہمارے جو سب سسٹمز جو ہیں، جو سسٹم کے موجولز جو ہیں، سب کمپوننٹس جو ہیں، آبجیکٹس جو ہیں. اب یہ جو فزیکل جو آپ نے ایک لیئر بنائی ہے، ایک آپ نے جو فائل بنائی ہے، اس فائل میں وہ کون کون سے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کے لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کون کون سی چیزیں اس فائل میں ہیں، کون کون سی چیزیں آپ ایک سی ڈی پہ لے کے جائیں گے، کون سے آبجیکٹ کس سی پی یو پہ کس کمپیوٹر پہ آپ چلائیں گے. تو یہ جب ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیم سسٹم، لوکنگ ایٹ دس سسٹم فرام ڈفرنٹ اینگلس، فرام ڈفرنٹ ویوز، اور ان ویوز کو آپس میں ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر مینی ڈفرنٹ ویز ٹو اسکن اے کیٹ، یعنی کہ اگر آپ کسی شیر کا یا چیتے کا اس طریقے سے کسی کا شکار کرتے ہیں تو اس کی کھال اتارنے کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے طریقوں سے اس کی کھال، بہت سارے اینگل سے اس کی کھال اتاری جا سکتی ہے، کہیں سے آپ شروع کر کے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آرکیٹیکچر یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کو بھی ڈیزائن کرنے کے، اس کو دیکھنے کے بھی اسی طریقے سے بے شمار طریقے ہیں جس طریقے سے ایک شیر کی کھال اتارنے کے مختلف طریقے ہیں.
تو آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنا یا سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیزائن کرنا کوئی ایک یونیک طریقہ اس کا نہیں ہوتا. بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقے میں بہت ساری کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے، اس چیز کو انالائز کرنا ہے کہ ایک سسٹم جو آپ جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ انالائز کر رہے ہیں، اس سسٹم کے حوالے سے آپ کو بیسٹ اپروچ کیا اختیار کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے جو ایک چیز جو سامنے آتی ہے اس کو ہم آرکیٹیکچرل سٹائلز کا نام دیتے ہیں. آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا چیز ہے؟ ایک صاحب ہیں کرسٹوفر الیگزینڈر ان کا نام ہے. کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب، ان کا کمپیوٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہی از این آرکیٹیکٹ جو بلڈنگز بناتے ہیں. کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ انہوں نے آرکیٹیکچر، بلڈنگز کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے اسٹڈی کی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بلڈنگز جو ہیں ان میں چند چیزیں ہمیشہ لوگ، یعنی کہ سمپل سے بہت زیادہ نہیں، کچھ تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ وہی چیزیں بار بار استعمال ہوتی ہیں. ان چیزوں کو انہوں نے پیٹرنز کا نام دیا. انہوں نے کہا کہ دیر آر سرٹن پیٹرنز جو وچ آر ری یوزڈ اگین اینڈ اگین ان ڈفرنٹ شیپس اینڈ فارمز. چیز وہی ہوتی ہے، بظاہر تھوڑی سی آپ کو دوسرے پیٹرن کے ساتھ جب آپ اس کو مکس اینڈ میچ کرتے ہیں تو اس کی شکل و صورت شاید تھوڑی سی بدل جاتی ہے، لیکن دیز پیٹرنز جو ڈفرنٹ جو اسٹائلس جو ہیں یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور آپ کے ایک سسٹم کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد بھی دیتے ہیں. اچھا ڈیزائن بھی اس سے ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی میں بھی جو آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کو خوبصورت بھی لگتے ہیں. ان سارٹ آف اسٹائلس کو انہوں نے پیٹرنز کا نام دیا. یہ پیٹرنز کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. جب ہم نے پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پیٹر کوڈ نے اسٹڈی کیا ہے پیٹرنز کو ایک ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کے آبجیکٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، مختلف آبجیکٹس کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن شپس ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک آبجیکٹ کے پیٹرنز کے حوالے سے بات کی تھی. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان جنرل ویسے ہی یہ پیٹرن آج کل بڑے پاپولر ہو رہے ہیں اور ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جس کا ہم اگلے لیکچروں میں چل کے ذکر کریں گے، زیادہ تفصیل میں اسے دیکھیں گے. بیسیکلی یہ ساری چیز جو ہے یہ موٹیویٹڈ ہے الیگزینڈر کے کام سے. جو کرسٹوفر الیگزینڈر نے جو کام کیا تھا اسی سے موٹیویٹ ہو کے لوگوں نے پیٹرنز کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر سسٹمز میں بھی ہم پیٹرنز یوز کرتے ہیں. ہم ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں، بار بار انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، اور انہی چیزوں کو مختلف شیپس اینڈ فارم میں اگر ہم ایک کنسسٹنٹلی ہم یوز کریں تو ہمارا ایک اچھا سسٹم ڈیزائن ہو جائے گا جس میں مختلف ایسپیکٹس کو کور کرنا آسان ہوگا. تو اسی حوالے سے جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم جو سٹائلز کی بات کر رہے ہیں، یہ سٹائلز بھی چند پیٹرنز ہیں، آرکیٹیکچرل پیٹرنز کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ سٹائلز کون کون سے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اس سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. سٹائلز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، دیز آر بیسیکلی آرکیٹیکچرل پیٹرنز. سو دی آرکیٹیکچرل ماڈل آف اے سسٹم میں کنفارم ٹو اے جنیرک آرکیٹیکچرل ماڈل اور اسٹائل. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ این اویئرنیس آف دیز اسٹائلس کین سمپلیفائی دی پرابلم آف ڈیفائننگ سسٹم آرکیٹیکچرز، بٹ وی مسٹ آلسو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ موسٹ لارج سسٹمز آر ہیٹروجینیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوموجینیس نہیں ہوتے، ان میں مختلف کمپوننٹس، مختلف ان کے اینگلز ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مختلف طریقے سے ان کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو therefore we cannot use in most large system we cannot use a single architectural style. اب یہ آرکیٹیکچرل سٹائلز کون کون سے ہیں؟ ہم چند آرکیٹیکچرل سٹائلز کے بارے میں بات کریں گے. دیر آر a number of architectural styles جو لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، لیکن some of them are most common، اور ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے آج کے لیکچر میں اور اس کے بعد آئندہ جو لیکچر ہوگا. یہ جو آرکیٹیکچرل سٹائل جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ دیر آر few of these. سب سے پہلے ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچرس. یہ ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچرس، اس کا دوسرا نام ریپوزیٹری ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں ڈیٹا ایک سینٹرل پلیس پہ ہوتا ہے اور اس کو مختلف کمپوننٹس اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس پہ ذرا ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، اس کے پروز اینڈ کونس.
ہر آرکیٹیکچرل اسٹائل کے کہ کہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وغیرہ وغیرہ. دی سیکنڈ ٹائپ آف آرکیٹیکچر اور سیکنڈ اسٹائل آف آرکیٹیکچر از کالڈ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر. یہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر یہ ڈیٹا فلوز سے ملتا جلتا ہوتا ہے. جو ہم نے ڈیٹا فلوز آلریڈی دیکھے ہیں یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام پائپس اینڈ فلٹرز بھی ہے. تو اسی اسٹائل آرکیٹیکچر کو پائپس اینڈ فلٹرز آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تیسرا جو آرکیٹیکچرل اسٹائل جو آپ کے سامنے ہے وہ اس کو کہتے ہیں کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچر. یہ کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچر ایکچولی ذرا تھوڑا سا پرانے ماڈلز کی طرف ذرا اشارہ ہے جس میں اسٹرکچرڈ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا تھا, اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ کون سا فنکشن کس فنکشن کو کال کر رہا ہے اور اس سے کیا چیز اسے واپس مل رہی ہے. سو بیسیکلی کالنگ پیٹرن اور اس سے جو ریٹرن ویلیوز جو ہیں یہ وہ مل رہی ہیں. چوتھا آرکیٹیکچرل اسٹائل آبویسلی آبجیکٹ اورینٹڈ آرکیٹیکچر. اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. پانچواں آرکیٹیکچرل اسٹائل جو ہے وہ لیئرڈ آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں. لیئرڈ آرکیٹیکچر کیا آرکیٹیکچر ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو لیئر بائی لیئر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور ہر لیئر جو ہے وہ مین فزیکل مشین سے زیادہ دور ہوتی جاتی ہے. آپ اس میں زیادہ فنکشنالٹی آپ ڈالی جا رہے ہوتے ہیں. یہ آپریٹنگ سسٹمز اور اس کے اوپر جو سروسز ہیں یہ ایک لیئرڈ آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہیں. یہ ہم اس پہ دوبارہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے بہت جو کامن آرکیٹیکچر جو آج کل ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی کئی سالوں تک یہ اس کا استعمال رہے گا, وہ ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی مختلف شیپس اینڈ فارمز کیا ہیں, اور یہ اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ اس سے سسٹم پرفارمنس کیسے اچیو کر سکتے ہیں, اویلیبلٹی اور دوسرے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز میں کس طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. سو یہ جو ہم نے 6-7 ہم نے ڈفرینٹ آرکیٹیکچرل اسٹائلس دیکھے, ڈیٹا سینٹرک یا ریپوزیٹری ماڈل, دوسرا ڈیٹا فلو یا پائپس اینڈ فلٹرز, تیسرا کال اینڈ ریٹرن یا اسٹرکچرل ماڈل, چوتھا آبجیکٹ اورینٹڈ آرکیٹیکچر, پانچواں لیئرڈ آرکیٹیکچر, اور پھر چھٹا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر. ان پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچر اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ آرکیٹیکچرز پہ ہم ذرا کم گفتگو کریں گے, بس اشارتاً میں اس چیز کی طرف بات کر دوں گا بہت مختصر سی, کیونکہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہم پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات کر چکے ہیں, اور کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچرز آج کل اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہیں. یہ آرکیٹیکچرل سٹائلز جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ ہمارے سسٹم کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے, اس لیے آپ کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جب ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کا ذکر کریں گے. اس کی کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ ہم پیٹرنز کا ہم نے ذکر کیا تھا, دیز آر سارٹ آف ڈیزائن پیٹرنز, دیز آر آرکیٹیکچرل پیٹرنز, اور ان کو جب ہم ان کے پروز اینڈ کونس کا ذکر کریں گے, جب ہم یہ انالائز کریں گے کہ یہ کس صورت میں کون سا آرکیٹیکچر کس وجہ سے مفید ہوتا ہے, کیا اس کے فائدے ہیں, کیا اس کے نقصانات ہیں, اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ جب آپ سسٹم کو ڈیزائن کریں گے, جب آپ اس سسٹم کو انالائز کریں گے, تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے, آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے کون سا آرکیٹیکچرل پیٹرن یا کون سا آرکیٹیکچرل سٹائل آپ کو لگانا چاہیے اور کون سا آپ کے لیے زیادہ سود مند ہوگا, زیادہ فائدہ مند ہوگا. آج کی گفتگو اب یہاں پر میں ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ آرکیٹیکچرل سٹائلز اور آرکیٹیکچرل پیٹرنز پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے اور اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہم آج کی جو کچھ بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے ذرا اس کو ایک بار پھر سے دہرا لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں کی تھی. آج ہم نے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کرچن کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس فریم ورک کا ذکر کیا. یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ میں آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس فریم ورک کی بات کر رہا ہوں. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ ایک طریقے سے ہم ایک ٹیمپلیٹ سا ڈیفائن کر رہے ہیں, ہم ایک سٹائل سا ڈیفائن کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم نے
وہ پیٹر کوڈ کے ٹیمپلیٹ کی بات کی تھی کہ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ جب ہم ایک آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالیسس کرتے ہیں، ہم اس کا ڈیزائن کرتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، کیا کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی جو ہیرارکی اور ان کی مختلف ایسوسیشنس کو یا کنٹینمنٹ اور ہول پارٹس ریلیشن شپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کی سروسز کیا ہوں گی، وہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو کیا سروسز مہیا کرے گا، اس آبجیکٹ میں ڈیٹا کون سا ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی ایک پروسیس ہے، یہ بھی ایک سٹائل ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک ٹیمپلیٹ ہے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنے کا، آرکیٹیکچر کو ڈاکومنٹ کرنے کا. اس 4+1 آرکیٹیکچرل پروسیس ماڈل میں اس کا جو فریم ورک جو تھا، یہ 4 چیزیں، 4 ویو پوائنٹس ہم بات کی تھی. وہ 4 ویو پوائنٹس کون سے تھے؟ وہ 4 ویو پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے لاجیکل ویو پوائنٹ، لاجیکل ویو ماڈل، جو سسٹم کو لاجیکلی کس طریقے سے سب کمپوننٹس میں آپ نے ڈیوائڈ کیا اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی. ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کون سا ماڈل ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کے اینگل سے ہم سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے جس طریقے سے سسٹم کو انالائز کیا ہے وہی والا ماڈل سامنے آئے گا. اگر ہمارا آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ہے تو ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل سامنے آئے گا. اگر ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز نہیں کیا، ہم نے اسٹرکچرل انالیسز کیا ہے، تو یہ فنکشنز کی صورت میں سامنے آئے گا. کون سے آپ کے سسٹم میں فنکشنز ہیں، وہ فنکشنز جو ہیں کس طریقے سے فردر دوسرے فنکشنز میں کیسے ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آپ کے سسٹم میں آبجیکٹس کون سے ہیں، ان آبجیکٹس یہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. تیسرا ماڈل جو ہم نے اس میں دیکھا تھا، کنکرنسی کا ماڈل. کنکرنسی کا ماڈل کون سا ماڈل تھا؟ جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے سسٹم کے مختلف پروسیسز کیا ہیں، ان میں تھریڈز کون سے ہیں، ایگزیکیوشن کے پیتھس کون سے ہیں، ان کو پیرل کیسے آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، پیرل کون کون سی چیزوں کو آپ چلا سکتے ہیں. اس کنکرنسی کے ماڈل میں جو 3-4 چیزیں جو ضروری تھیں وہ یہ تھیں کہ جب آپ اس کو انالائز کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ان پیرل تھریڈز کو یا پیرل پروسیسز کو سنکرونائز کیسے کرنا ہے، آپس میں یہ کس طریقے سے آ کے جڑیں گے اور کیسے ڈیٹا یہ ایکسچینج کریں گے. پرفارمنس یہاں پر کافی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ماڈل بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہوتا ہے. اویلیبلٹی بھی اس ماڈل کے ایک ایسپیکٹ ہے، جو کنکرنٹ ماڈل جو ہے اس میں آپ کی سسٹم کی اویلیبلٹی انہینس کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کافی یوزفل ماڈل ہے. اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزوں کو آپ ریڈنڈنٹ آپ بنائیں تاکہ آپ کے سسٹم کی اویلیبلٹی آپ کی بڑھ جائے. چوتھا ماڈل جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا فزیکل ماڈل. فزیکل ماڈل کون سا ماڈل تھا؟ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سسٹم جو ہے یہ ایکچولی فزیکلی کس طریقے سے ڈیوائڈ ہوگا، کون سے کمپوننٹ کس مشین پہ چلیں گے، کون سی فائلوں میں ہوں گے، اس کی انسٹالیشن کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں اور اس چیز کو انالائز کیا جاتا ہے. 4+1 کی جب ہم بات کر رہے تھے، جو +1 تھی وہ سینیریوز. جو ہم اس پورے ماڈل کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس ماڈل میں یہ سینیریوز جو آپ کی یوز کیسز جو ہیں وہ کس طریقے سے فٹ ہوں گے. جب ہم اس سارے ماڈل کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک جو ٹیمپلیٹ، جو ایک فریم ورک جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان چاروں ماڈلز کو انالائز کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز بتانی ہے کہ اس کے کمپوننٹس کون سے ہیں، ان کے کنیکٹرز کون سے ہیں، ان کے یوزرز کون سے ہیں، اور فائنلی ان کا ریشنل کیا ہے، یہ کیوں ہم یہ ماڈل بنا رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا چیز اچیو ہوگی. اور آج کے لیکچر کے آخر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف سٹائلز کیا ہیں، پیٹرنز کیا ہیں آرکیٹیکچر کے. ابھی ہم نے اس پہ گفتگو شروع کی تھی، ہم نے 4-5 مختلف پیٹرنز کی بات کی تھی. وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور میں آپ کو ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پیٹرنز کیا ہیں اور کس طریقے سے یوز کیے جا سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.